क्या आप तैयार हैं एक ऐसी हकीकत का सामना करने के लिए जिसने ताकत के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है? आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम उन पर्दों को चाक करेंगे जिनके पीछे छुपी हैं ऐसी साजिशें जिनका तसव्वुर भी नामुमकिन था। अंधेरे में लिखे गए वो मंसूबे, वो खुफिया मुलाकातें और वो खामोश हमले जिन्होंने तारीख का रुख बदलने की कोशिश की। हम आपको लेकर चलेंगे इस मैदान जंग के मरकज में, जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं और दूसरी तरफ वो आहनी इरादे जो टूटने का नाम नहीं लेते। आज की वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि उन हकाइक का मजमुआ है जो अब तक आपसे छुपाए गए। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अगले चंद मिनट आपकी सोच बदलने वाले हैं। चंद रातें पहले अंधेरे में एक साजिश रचाई गई थी। प्रेसिडेंशियल कंपाउंड, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का दफ्तर, ये तीन टारगेट्स थे। एक रात में एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होना था इस पर। हुआ ये कि मुजाहिदीन खल्क, ये कौन है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, फॉरेन इंटेलिजेंस की मदद से ये ईरान के दिलो दिमाग पर हमला करने वाले थे। जी हाँ, जो तीन जगहें मैंने आपको बताई हैं ये ईरान का दिल भी हैं और दिमाग भी। IRGC की जो इंटेलिजेंस थी उसने वक्त पर काम किया, पासदाराने इनकलाब एक्टिव हुई और पहले जो जाल था वो उन्होंने बिछा दिया। यानी इससे पहले कि हमला होता IRGC ने अपना जाल बिछा दिया हुआ था। ऑपरेटर मार दिए गए थे, गिरफ्तार भी किए गए थे। साजिश शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई थी और जिस आदमी को मारना था वो आज भी जिंदा है, वो आज भी खड़ा है और वो आज भी कह रहा है कि नहीं, तुम मुझे झुका नहीं सकते। 86 साल की उम्र है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके खिलाफ खड़ी है। एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एडवांस जेट्स हैं, पाबंदियां हैं, डेडलाइंस हैं और अब असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है। लेकिन आयतुल्लाह खामिनाई आज भी झुक नहीं रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा। तो आज हम समझेंगे क्यों। आज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आयतुल्लाह खामिनाई कैसा सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है। वो आदमी इतने प्रेशर के बावजूद भी झुकता क्यों नहीं है। ये सिर्फ सियासत नहीं है और ये स्ट्रेटेजी भी नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये एक सोच है जो 1400 साल पुरानी है। नाजरीन, वॉशिंगटन में एक सवाल गूंज रहा है स्टीव विटकफ, जो ट्रंप के स्पेशल इनवाई हैं, उसके हवाले से। उन्होंने पब्लिकली कहा कि प्रेसिडेंट बेचैन है ये जानने के लिए इतनी नेवल पावर के बावजूद, इतने प्रेशर्स के बावजूद वो झुक क्यों नहीं रहा। ये सवाल सिंपल लगता है लेकिन इसका जवाब सिंपल नहीं है दोस्तों। अमेरिका सोचता है कि ये हिसाब किताब की बात है, इतना प्रेशर डालो, इतना डैमेज करो, इतना डर पैदा करो, सरेंडर हो जाएगा। हिसाब किताब तो यही कहता है। ये इक्वेशन दुनिया के बहुत से मुल्कों पर काम भी करती है लेकिन ईरान पर 45 साल से ये काम नहीं कर रही है। प्रोफेसर वली नसर, जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ईरानी ग्रैंड स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट हैं, डिटेल लिखी उन्होंने आर्टिकल में कि दोनों का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो एक है। अराश रईसी, वो भी एक एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं खामिनाई का सरेंडर ना करना ये मिस कैलकुलेशन नहीं है। यानी बहुत से लोग कहते हैं कि खामिनाई कैलकुलेट नहीं कर रहा, उसमें नुकसान है। भाई, खामिनाई कैलकुलेट करना ही नहीं चाहता क्योंकि ये मिस कैलकुलेशन नहीं, ये आइडियोलॉजी है, ये अकीदा है। और अब आप ये समझने के लिए कि खामिनाई की सोच आती कहां से है, मैं आपको 68 हिजरी में लेकर चलता हूं और यहां पर करबला का मैदान है। इमाम हुसैन नबी करीम के नवासे हैं, बेहतर साथियों के साथ हैं, सामने यजीद की हजारों की फौज है। अब हिसाब किताब कहता है कि भैया हार है, नंबर्स अगेंस्ट पावर, अगेंस्ट रिसोर्सेज। लेकिन इमाम हुसैन आली मकामुस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सर नहीं झुकाया। 1400 साल गुजर गए, आज भी हुसैन जिंदा है। तो शिया इस्लामिस्ट थॉट का ये बुनियादी उसूल है। वैसे तो ये मेरे मुताबिक हर मुसलमान का उसूल है कि वो हुसैनियत के साथ खड़ा होगा और यजीदियत का साथ नहीं देगा। खैर, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना ये हुसैनियत का पहला उसूल है। कुछ लोगों के लिए सरेंडर करना, झुक जाना मसलहत होती है। अब मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं हुसैनियत की बात कर रहा हूँ। जितने भी हुसैनी हैं उनके लिए ये बेट्रियल है, ये बेवफाई है। जनाबे अब्बास को क्यों याद किया जाता है? जनाबे मौला अब्बास, गाजी अब्बास, अलमदार को दुनिया क्यों याद करती है? और अगर वो पानी पी लेते, फरात उनके कब्जे में थी, तो फिर ये धोखा माना जाता हुसैन से, जो कि अब्बास ने नहीं किया। और खामिनाई वो अपने आप को इसी सिलसिले का वारिस समझता है, वो हुसैनियत का मुहाफिज समझते हैं खुद को। तो जब अमेरिका कहता है सरेंडर करो, खामिनाई के कानों में ये सुनाई देता है कि यजीद के आगे झुको। और वो जवाब वही है, हुसैन ने क्या कहा था? नहीं।
یہ جو پوری کربلا ہے یہ حسین کے انکار پر ہے۔ اسلام جو آج ہمارے پاس زندہ سلامت ہے یہ حسین کی نہیں کا صدقہ ہے۔ آراش رئیسی جو بہت بڑے کالم نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خامنئی کا سرنڈر نہ کرنا یہ مس کیلکولیشن نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایرانی ملٹری کا کوئی موازنہ نہیں ہے امریکن ملٹری سے۔ یہی حسین بھی جانتے تھے کہ بہتر کا مقابلہ ہزاروں سے نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پابندیوں سے اکانومی تباہ ہوگی، وہ یہ سب سمجھتا ہے، لیکن اس کی سوچ میں سرنڈر ایک ایگزسٹینشل ریپچر ہے، ایک کیٹاسٹروفک بریک ہے۔ صرف خامنئی کی سوچ نہیں، ایرانیوں کی سوچ، یہ ایرانی قوم کے اندر جو گودا ہے نا وہ کربلا سے انہوں نے لیا ہے، مستعار لیا ہے۔ وہ جس گودے پر لڑتے ہیں وہ اپنی ڈیگنیٹی کو، اپنی شناخت کو کمپرومائز نہیں کرتے۔ اب آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ یہی ایرانی عوام احتجاج کرنے نکلی تھی اپنی حکومت کے خلاف، اس بات کو لے کر کہ بھیا کھانے کو روٹی نہیں ہے، نکلی تھی نا سڑکوں پر، احتجاج ہوا۔ لیکن جب باہر سے کسی فارن پاور نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تو یہ سارے ایک ہو گئے، بھول گئے کہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ گودا۔ اسلامک ریپبلک کی جو بنیاد جو ہے نا، اس کی جو لیجیٹمیسی ہے اور جو اس کا جو ریولوشنری نیریٹو ہے، انقلاب کا جو بیانیہ ہے، جو 1979 جس نظام پہ کھڑا ہے، یہ اس کی جان ہے۔ اسلامی ریولوشن جو ایران میں آیا تھا، جو 45 سال سے چل رہا ہے، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کے لیے سرنڈر ایک پالیسی آؤٹ کم ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے، آگے بڑھو۔ لیکن خامنئی کے لیے سرنڈر ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس کی پوری ہستی کا انکار ہے۔ آراش رئیسی آگے لکھتا ہے کہ ایکسٹرنل پاورز، بیرونی طاقتیں سوچتی ہیں کہ سرنڈر سے ڈسٹرکشن سے بچا جا سکتا ہے، یعنی اگر سر جھکا دیا جائے تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن خامنئی کے لیے سرنڈر اپنے آپ میں تباہی ہے۔ سرنڈر از ناٹ اے پالیسی آؤٹ کم، اٹ از این ان ایکسیپٹیبل ایگزسٹینشیل ڈیفیٹ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی پالیسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ اس کی ذات کی نفی ہے۔ اور یہ صرف خامنئی نہیں، ہر ایرانی کی ذات کی نفی ہے۔ ایک طرف ملک بچ سکتا ہے اگر یہ جھک جائیں، دوسری طرف جھکنے سے وہ ملک نہیں رہے گا جس کے لیے وہ لڑ رہا ہے۔ سمجھے آپ، یہ پیراڈوکس ہے، اور یہ خامنئی نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، اپنا جانشین تیار کر لیا، اپنی پوری شہادت کی تیاری بھی کر لی ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ حیران کن نیوز سناتا ہوں جو میں نے آغاز میں جس کا ذکر کیا تھا۔ جب خامنئی یہ سب کہہ رہے تھے، دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ چند راتوں پہلے کی بات ہے، ایران کی انٹیلیجنس نے ایک بہت بڑی سازش ناکام کی تھی۔ ٹارگٹس کیا تھے؟ پریزیڈنشل کمپاؤنڈ جہاں پریزیڈنٹ پزشکیان رہتے ہیں، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہیڈ کوارٹرز جہاں پر علی لاریجانی اب اس کو کمانڈ کرتے ہیں۔ اور میں بتا چکا ہوں علی لاریجانی اب آیت اللہ خامنئی کے جانشین مقرر ہو چکے ہیں۔ اور پھر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا دفتر جسے بیت رہبری کہتے ہیں، پلاننگ کس نے کی تھی؟ میک نے، مجاہدین خلق۔ اور اس کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ فورن انٹیلیجنس ایجنسیز۔ لکھا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا آپریشن نہیں تھا، یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا اور ملٹیپل سائٹس پر ایک رات میں اٹیک ہونا تھا۔ ریزلٹ کیا ہونا تھا اس کا؟ پاسداران انقلاب انٹیلیجنس نے پلاٹ پہلے ہی انکور کر لیا تھا، آپریٹرز ٹریک کر لیے تھے، آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں آپریٹرز مارے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے۔ اب دوستو، یہ صرف سیکیورٹی وکٹری نہیں ہے، یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ دشمن چاہتا ہے خامنئی کو ختم کرو، جب پریشر سے نہیں جھکا تو اب اس کو اسیسینیٹ کرو، ختم کر کے جھکاؤ، جب سینکشن سے نہیں جھکا تو سازش سے اس کو توڑو۔ لیکن خدا کی کرنی دیکھیے، وہ آج بھی کھڑا ہے اپنی جگہ، اور یہی وہ بات ہے جو باہر والے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ولی نصر نے لکھا ہے یہاں پر ایران کی جو ریزسٹنس ہے نا، یہ صرف اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ان کی آئیڈینٹی ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ 1979 سے اسلامک ریپبلک کا جو وجود ہے وہ اسی بیانیے پہ کھڑا ہے، یعنی وہ کیا کریں گے؟ وہ ظالم کے خلاف کھڑے رہنا، ایروگنٹ پاورز کے خلاف کھڑے رہنا، ظلم کو نو کہنا، اور اگر مرنا پڑے تو پھر کھڑے ہو کے مرنا، جھک کے نہیں مرنا۔ تو اگر خامنئی نے آج سرنڈر کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے۔ سب سے پہلے کام یہ ہوگا، پاسداران انقلاب جو اس آئیڈیالوجی پر کام کرتا ہے جس کی بنیاد یہ آئیڈیالوجی ہے، ان کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، کلیریکل بیس جو ریزسٹنس کا درس دیتی تھی، جو ملائیت کہہ لیں، ایران کے اندر جو خود یہ درس دیتی تھی کھڑے رہنے کا، کربلا کا، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا، بسیج وہ ایک ایلیٹ
یونٹ ہے وہ ایک ایرانی فوج کا جو ہر دم شہادت کے لیے تیار رہتا ہے، ان کا مورال بکھر جائے گا۔ اور سب سے بڑا جھٹکا کیا ہوگا؟ تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، خامنئی صاحب خود اپنی نظروں میں گر جائیں گے۔ آراش رئیسی یہاں پر لکھتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کاسٹ، یہ آئیڈیالوجیکل کاسٹ خامنئی کی نظروں میں زیادہ ہے، یعنی اپنی موت سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی سیاسی قیمت، جو نظریاتی قیمت، جو دینی اور اخلاقی قیمت ادا کرنا پڑے گی بہت زیادہ ہے، ملٹری کنفرنٹیشن کے رسک سے بھی زیادہ، کولیپس کے رسک سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی سوچ میں جھک کر جینا زندہ رہنا نہیں ہے، وہ صرف جسم کا بچے رہنا ہے، روح مر جاتی ہے۔ یہ ہے خامنئی کی سوچ، اور یہی وجہ ہے کہ نیگوشیشنز فیل ہو رہی ہیں۔ امریکہ سوچتا ہے میں پریشر ڈال کے نیگوشیشن کروں گا، ڈیل ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے یہ ٹرانزیکشن ہے، تم یہ دے دو میں بدلے میں یہ دے دوں گا۔ ایران کے لیے یہ اس کے وجود کا سوال ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ دے کر ہم وہ نہیں رہیں گے جو ہم ہیں۔ اور یہاں پر آراش رئیسی لکھتا ہے یہ فنڈامنٹل مس میچ ہے ایکسٹرنل بیرونی طاقتوں کو، وہ سرنڈر کو اپنا ٹارگٹ سمجھتے ہیں۔ خامنئی کے لیے سرنڈر ایم ہو ہی نہیں سکتا جب تک امریکہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ خامنئی کس چیز کا نام ہے۔ تو دوستو سوال کا جواب یہ ہے یہاں پہ خامنئی کیوں نہیں جھک رہا؟ کیونکہ اس کی سوچ میں جھکنا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ مس کیلکولیشن نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ضد نہیں، یہ اصول ہے، یہ ایگو نہیں، یہ پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے۔ آج ایک 86 سال کا بزرگ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا ہے۔ سوچئے کہ اس نے اپنے نظریے کو کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اسیسینیشنز پلاٹ کیے جا رہے ہیں، پریزیڈنشل پیلس پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کھڑا ہے کیونکہ اس کی سوچ کھڑے رہنے میں زندگی ہے، جھکنا موت ہے، بلکہ موت سے بدتر ہے۔ امریکہ پوچھتا ہے کیوں نہیں جھکتا؟ جواب سمپل ہے، کیونکہ وہ حسینی سوچ رکھتا ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ناظرین، آج کی اس رپورٹ میں ہم نے آپ کے سامنے وہ حقائق رکھے جو شہ سرخیوں میں نظر نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک 86 سالہ بوڑھا شخص اپنے فولادی اعصاب اور حسینی نظریے کے بل بوتے پر دنیا کی سپر پاورز کی نیندیں اڑا چکا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ محض ایک سیاسی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن تہران کے ان ایوانوں کے لیے یہ بقا اور غیرت کا وہ امتحان ہے جس میں پیچھے ہٹنے کا مطلب اپنی شناخت مٹا دینا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم موت کو گلے لگانا سیکھ لے تو دنیا کا کوئی بھی ہتھیار اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والا وقت اس مزاحمت کو مزید تقویت دے گا یا پھر عالمی طاقتوں کا دباؤ رنگ لائے گا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ایک انسان کا اصول پوری دنیا کی طاقت پر بھاری پڑ سکتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہی اس بحث کو آگے بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی دستاویزی رپورٹ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو عالمی سیاست کے پیچھے چھپے ان نظریاتی حقائق سے ناواقف ہیں۔ ایسی ہی مزید سنسنی خیز اور انکشافات سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ سچ کی ہر آواز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے حق کے لیے کھڑے ہونا ہی اصل زندگی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔